اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایسی سورت جسے 1400 سال سے ایک مخصوص سیاسی اور مسلکی نظریے کی بنیاد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ خود اسی آیت کا اگلا اور پچھلا سیاق و سباق اس پورے دعوے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ روایتی تفاسیر اور منبروں سے آپ کو ہمیشہ یہ کہانی سنائی گئی کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 یعنی آیت تبلیغ غدیر خم کے میدان میں اچانک نازل ہوئی کہ معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں ہی سے ڈر رہے تھے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کا اعلان کیسے کریں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے خود قرآن کھول کر اس آیت کا تجزیہ کیا ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اگر یہ آیت غدیر کے میدان میں مسلمانوں کے سامنے اتری تھی تو اس کے فوراً پہلے اور فوراً بعد اللہ عز و جل یہود و نصارہ، تورات اور انجیل کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ آیت کسی ویران جزیرے پر اکیلی نازل ہوئی تھی یا اس کے آگے پیچھے موجود آیات میں کوئی گہرا تاریخی سچ چھپا ہے؟ آج روایتی کہانیاں ایک طرف ہوں گی اور قرآن مجید کا اپنا متن اور اس کی گرامر اور سائنسی ریسرچ دوسری طرف۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ ہم مجمع البیان اور قدیم ترین تفاسیر کے سکینس کے ساتھ اس 1400 سالہ تاریخی مغالطے کا وہ سچ سامنے لانے والے ہیں جو اب تک آپ سے چھپایا گیا۔ چلو بھائی، اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے کسی بھی مسلکی کتاب کو کھولے بغیر خود قرآن مجید کی اپنی گرامر اور اس کا مزاج سمجھتے ہیں۔ ریسرچ کا پہلا سائنسی اصول یہ ہے کہ کانٹیکسٹ از کنگ، یعنی سیاق و سباق ہی اصل سچ بتاتا ہے۔ قرآن مجید کوئی بکھرے ہوئے جملوں کا مجموعہ نہیں ہے کہ جہاں سے جس کا دل چاہا ایک لائن اٹھائی اور اس پر اپنی مرضی کا عقیدہ گھڑ لیا۔ ہم سورہ المائدہ کی آیت 67 کو سمجھنے کے لیے اس کے آگے پیچھے کا پورا نقشہ سامنے رکھتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیں، آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ عز و جل صریحاً اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہ معاف کر دیتے۔ اگلی ہی لائن یعنی آیت 66 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ تورات، انجیل اور ان کی طرف نازل کردہ کتاب کو قائم کرتے تو اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے رزق کھاتے۔ اب یہاں گرامر کا تسلسل دیکھیے کہ پورا کا پورا رخ یہود و نصارہ کی طرف ہے۔ ان کے جرائم اور ان کے سامنے دین قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اچانک اس کے فوراً بعد آیت 67 آتی ہے جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام ہی نہیں پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے۔ اب یہاں پر روایتی ذہن پبلک کو دھوکہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں ایک بالکل نیا سیاسی اور خلافت کا اعلان مراد ہے۔ لیکن بھائی میرے، اگر یہ خلافت کا اعلان تھا تو اس سے اگلی ہی لائن یعنی آیت 68 میں اللہ عز و جل کیا فرما رہے ہیں؟ دوبارہ ذرا لفظ بلفظ گرامر چیک کریں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی اے رسول کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم تب تک کسی راستے پر نہیں ہو جب تک تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو۔ اب عقل سلیم رکھنے والا کوئی بھی انسان یہ دیکھ کر دنگ رہ جائے گا کہ 65 اور 66 میں بھی یہود و نصارہ کی بات چل رہی ہے اور آیت 67 کے فوراً بعد آیت 68 میں ڈائریکٹ خطاب اہل کتاب کہہ کر انہی یہود و نصارہ سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ عز و جل اہل کتاب کی سازشوں، تورات اور انجیل کے بگاڑ اور ان کے سامنے دین قائم کرنے کی پے در پہ ہدایات دے رہا ہو اور بیچ میں اچانک غدیر کے میدان کا ذکر لے آئے جس کا اہل کتاب سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں تھا؟ حقیقت یہ ہے اس پوری صورت کا مزاج خاص طور پہ آیت 65 سے لے کر 69 تک ایک اٹوٹ زنجیر کی طرح آپس میں جڑا ہوا ہے۔ یہاں اللہ عز و جل
اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اہل کتاب نے جو شریعت میں تحریف کی ہے، انہوں نے جو حق چھپایا ہے، آپ ان کی پرواہ کیے بغیر اور ان کی سازشوں سے ڈرے بغیر اس پورے دین حق کو ان کے سامنے کھول کر بیان کر دیں جو آپ پر نازل ہوا ہے۔ یہ آیت مدینہ کے اس گرم ماحول میں اتری جہاں یہود و نصارہ اور منافقین مسلمانوں کے خلاف گھیرا تنگ کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے سامنے حق پر ڈٹے رہنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ لیکن روایتی لوگوں نے اپنے سیاسی اور مسلکی ڈھانچے کو زبردستی فٹ کرنے کے لیے اس پوری قرآنی زنجیر کو بیچ میں سے توڑ دیا اور اس کا رخ مسلمانوں ہی کی طرف موڑ دیا کہ معاذ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے ڈر رہے تھے۔ اب آئیے اس آیت کے پہلے لفظ یعنی بلغ کے لغوی اور نحوی تجزیے کی طرف۔ عربی لغت اور قرآن کے استعمال کے مطابق لفظ بلغ باب تفعیل سے فعل امر کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی پیغام کو اس کی آخری حد تک بغیر کچھ چھپائے جوں کا تو پہنچا دینا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی رسولوں کو ابلاغ یا تبلیغ کا حکم دیا گیا، وہاں اس کا مطلب یہود و نصارہ اور مشرکین کے سامنے حق کو واضح کرنا تھا۔ جب اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تو یہاں روایتی مفسرین پبلک کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک مخصوص حکم باقی رہ گیا تھا جس کے نہ پہنچانے سے پوری 23 سالہ محنت ضائع ہو جاتی۔ حالانکہ گرامر کے تحت یہ ایک شرط اور جزا کا جملہ ہے جو مبالغے اور تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بادشاہ اپنے سفیر سے کہے کہ تم نے اگر میرا یہ خط دشمن کے دربار میں نہ پڑھا تو سمجھو تم نے میری سفارت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سفیر نے پہلے کچھ نہیں کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو اہم ترین مشن اہل کتاب کے سامنے حق لانے کا آپ کے سپرد ہے، اس میں کوئی سمجھوتا یا نرمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ آپ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس آیت کا اگلا حصہ روایتی بیانیے کی کمر توڑ دیتا ہے، جہاں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یعنی اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے۔ اب ذرا عقل پر زور دیجئے، یہاں لفظ الناس استعمال ہوا ہے۔ روایتی لوگ یعنی کہ شیعہ مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں سے خطرہ تھا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی ولایت سن کر مرتد نہ ہو جائیں یا بغاوت نہ کر دیں، اس لیے اللہ نے جان کی حفاظت کی ضمانت دی۔ سبحان اللہ! کیا مکہ اور مدینہ کے مخلص صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑے، اپنی جانیں قربان کیں، اللہ ان کو ناس کہہ کر مخاطب کریں گے؟ قرآن مجید کا اسلوب گواہ ہے کہ سورہ المائدہ میں جہاں بھی دشمنی، سازش اور خطرے کے تناظر میں بات ہوئی، وہاں الناس سے مراد وہی یہود و نصارہ اور منافقین ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے اور شریعت کو قائم کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ آپ اہل کتاب کی عددی اکثریت، ان کی مکارانہ سازشوں سے بالکل نہ ڈریں، آپ اپنا کام کریں، ان کے خلاف آپ کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا ہے۔ شیعہ مذہب نے اس الہی تحفظ یعنی عصمت کو مسلمانوں ہی کے خلاف ایک خوف کا بہانہ بنا کر پیش کر دیا، جو کہ سراسر قرآنی متن کے ساتھ مذاق ہے۔ اب آئیے اس کہانی کے سب سے بڑے علمی اور گرامر کے دھماکے کی طرف، جس کا روایتی ممبروں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے انشاءاللہ۔ اب جو سکین آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ شیعہ مذہب کی مستند ترین تفسیر علامہ طبرسی کی تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 312 ہے۔ اس سکین پر ذرا غور سے دیکھیے، یہاں آیت تبلیغ کے لغوی الفاظ پر بحث کرتے ہوئے علامہ طبرسی خود
ایسا قرت کا اختلاف نقل کر رہے ہیں جو ان کے اپنے خود ساختہ غدیر والے موقف کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ قرآن مجید کے مستند ترین قاریوں یعنی امام نافع، ابن عامر اور امام عاصم کی روایت کے مطابق اس آیت کو واحد کے بجائے جمع کے صیغے کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیں کہ لفظ رسالتہ واحد جس کا مطلب ہوتا ہے ایک پیغام، لیکن مستند قرت میں یہ لفظ رسالتی ہی ہے جو کہ جمع یعنی بہت سے پیغامات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارا سائنسی اور لغوی چیلنج یہ ہے کہ اگر یہ آیت صرف ایک مخصوص دن، ایک مخصوص میدان میں صرف ایک واحد شخصیت یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی نامزدگی کے لیے اتری تھی تو اللہ عز و جل نے یہاں جمع کا صیغہ رسالتہ ہی یعنی میری تمام رسالتوں اور پیغاموں کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ گرامر کا یہ مسلمہ قاعدہ صاف بتا رہا ہے کہ یہاں کسی ایک سیاسی گدی یا ایک انفرادی واقعے کا اعلان مراد ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی پوری کی پوری شریعت، تمام احکامات اور مجموعی ابلاغ دین مراد ہے، جسے اہل کتاب کی سازشوں کے باوجود بغیر کسی خوف کے پہنچانے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب ذرا اگلا سکین دیکھیے جو تفسیر قمی جلد 1 صفحہ 171 اور 172 کا ہے۔ ان روایتی تفاسیر کا اپنا اندرونی تضاد دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ آیت غدیر کے لیے اتری، لیکن جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ نقل کرتی ہیں تو خود ہی تضاد کا شکار ہو جاتی ہیں۔ صفحہ 172 پر خود انہی کی کتاب کے نوٹ یعنی حاشیہ نمبر 1 میں صحیح بخاری کی حدیث حوض کا حوالہ دے کر یہ لکھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کچھ اصحاب کو حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ یہ روایتی تفاسیر اپنی کہانیوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے کس طرح دوسری کتابوں کے متضاد ٹکڑے جوڑتی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف یہ یہود و نصارہ کا پورا سیاق و سباق چھپا کر آیت کو مسلمانوں کے خلاف فٹ کرتی ہیں، اور دوسری طرف ان کے اپنے پیش کردہ الفاظ کی گرامر ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ حقیقت یہ ہے کہ امامت کا یہ پورا ڈھانچہ بات کی پیداوار ہے، جس کا قرآن کے متن، اس کی مکی اور مدنی صورتوں کی ٹائم لائن اور عربی لغت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ روایتی لوگوں نے اپنے سیاسی اور مسلکی نظریات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی اس محکم اور اٹوٹ زنجیر کو بیچ میں سے توڑ کر رکھ دیا، لیکن جب ہم اسی قرآن کا سائنسی اور لغوی تجزیہ کرتے ہیں تو سچائی خود بخود اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ آج کی اس ایک ویڈیو میں ہم نے قرآن کی گرامر، اس کے الفاظ، بلغ یاسیمک من الناس کے پورے لغوی نظام سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ صدیوں سے بیچے جانے والا روایتی بیانیہ کتنا کھوکھلا اور بے بنیاد ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے ممبروں سے سنی سنائی روایتی کہانیوں کے پیچھے چلنا ہے، یا اللہ کے اس لاریب قرآن کے متن کو، قرآن کے اپنے متن کو اور سچائی کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ریسرچ علمی اور سائنسی بنیادوں پر سچی ہے تو اس قرآنی سچ کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیں۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ اس علمی پوسٹ مارٹم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر دیجئے گا۔ کوئی جبر نہیں ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ حق اور سچ کی یہ آواز تاکہ کبھی دب نہ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام، آپ کا بھائی سید خرم سلیم جعفری۔